لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی 3 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، ہم نے قرآن کریم کو تمہارے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشکلات میں پڑے رہو، تم تکالیف اور مصائب کے اندر مبتلا کیے جاؤ، بلکہ یہ قرآن تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کرنے آیا ہے۔ بلکہ اللہ کی یہ کتاب تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے آئی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جو انسان اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ قرآن اسے دنیا کی زندگی میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت والی ہمیشہ والی زندگی میں بھی عزتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کریم کی نافرمانی کرنے والا، قرآن کریم کے احکامات کے خلاف چلنے والا، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ناکام ہوتا ہے۔ بے شمار واقعات اور بے شمار دلیلیں اس بات پر قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کتاب کی قدر کرتے ہیں، اور انہیں ناکام اور نامراد بناتے ہیں کہ جو اس قرآن کی قدر نہیں کرتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم کل کو قیامت کے دن ایک سفارشی بنا کر پیش کیا جائے گا، اور قرآن نے جس کے حق میں سفارش کر دی وہ سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور جس کی مخالفت میں سفارش کر دی وہ بھی قبول کی جائے گی۔ یعنی اگر کل کو قیامت کے دن قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا کی زندگی میں مجھے پڑھا کرتا تھا، جس نے دنیا کی زندگی میں مجھے سمجھنے کی کوشش کی، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زندگی کا مقصد بنا کر میرے احکامات پر عمل کرتا رہا، یا اللہ تو اس شخص کو جنت میں بھیج دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ قرآن کریم کسی انسان کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا اور کل کو قیامت کے دن قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ اس انسان نے مجھ پر ایمان تو لایا تھا لیکن ساری زندگی گھر کے جزدان کے اندر اور گھر کے طاق کے اندر مجھے بند کر کے اس نے رکھا، نہ کبھی اس نے میری تلاوت کی تھی،
نہ کبھی اس نے مجھے سینے سے لگایا تھا، نہ کبھی اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی اس نے میرے احکامات پر عمل کیا۔ یا اللہ اس نے مجھے چھوڑا تھا دنیا کی زندگی میں، یا اللہ آج تو بھی اسے چھوڑ دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں، اور اس لسٹ کے اندر اللہ تعالی ہمارا شمار فرما دیں کہ کل کو قیامت کے دن جن کے بارے میں اور جن کے حق میں قرآن سفارش کرے گا، جن کی کامیابی کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، آج اللہ کریم نے ہمیں موقع عطا فرمایا دنیا کی زندگی کی شکل میں۔ آج اگر دنیا کی زندگی میں ہم نے قرآن کریم کو اپنا ساتھی بنا لیا، قرآن کریم کی ہم نے قدر کر لی، قرآن کریم کی عظمت کو اپنی دل میں جگہ دی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ قرآن مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، مرنے کے بعد بھی یہ ہمارا ساتھی رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کی ذات سے، اور میں شرم محسوس کرتا ہوں، عار محسوس کرتا ہوں اس بات سے کہ میرے اوپر پورا دن گزر جائے اور میرے اوپر پوری رات گزر جائے اور میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کروں۔ مجھے شرم آتی ہے اللہ پاک سے کہ میں کل کو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل کو قیامت کے دن میں قرآن کا سامنا کیسے کروں گا، کہ جب یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو میں کیسے سامنا کروں گا، کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ ایک دن یا ایک رات، اور یہاں تو اللہ معاف کرے مہینوں گزر جاتے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن کو دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، قرآن کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ شکر ہے رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن پڑھنے کی تھوڑی بہت توفیق مل جاتی ہے، وگرنہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک ارشاد کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے، اور ہمیں بھی اس بات میں عار محسوس کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک دن یا ایک رات ایسی گزر جائے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں۔ یہ تو آخرت کے بارے میں ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو وہ عزت عطا فرمائی کہ خود صحابہ کرام اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے کہ قرآن سے پہلے، اس دین اسلام سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا نہیں کی تھی۔ چنانچہ عصفان کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی حضرت نافع بن عبد الحارث آ کے ملے، اور یہ وہ صحابی تھے کہ جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ جب ان کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اپنے پیچھے کس کو امیر بنا کے آئے ہو؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں اپنے پیچھے ابن ابزا کو امیر بنا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اہل مکہ کا امیر ایک غلام کو بنا دیا؟ کیا تم نے اہل مکہ کا حاکم ایک غلام کو بنا دیا ہے؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا کہ جناب عبد الرحمن بن ابزا یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو قرآن کریم کے اچھے حافظ ہیں، قرآن کریم کے اچھے قاری ہیں، اور قرآن کریم کے عالم بھی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک ارشاد پڑھا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن غلام تھے، لیکن اللہ نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی قرآن کی وجہ سے کہ وہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آزاد لوگوں کا انہیں امیر اور حکمران بنا دیا غلام ہونے کے باوجود۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم میں ایک غزوہ پر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں جا کر ایک وادی میں آپ کھڑے ہو گئے، چونکہ آپ امیر تھے، آپ کے ساتھ جتنا بھی لشکر تھا وہ بھی سب کھڑے ہو گئے۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین یہاں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے، اور آپ بار بار اس وادی کی طرف بڑی غور اور فکر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بچپن کے زمانے میں اس وادی کے اندر اونٹ چرایا کرتا تھا، اور مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، اور جب میرے اونٹ بھوک کی حالت میں گھر واپس جاتے تو میرا والد خطاب مجھے مارا کرتا تھا، کوسا کرتا تھا، مجھے باتیں سنایا کرتا تھا کہ پتہ نہیں تو کیسے کامیاب ہوگا، پتہ نہیں تو کیسے زندگی گزارے گا کہ تجھے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ہمیں تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، ہمیں تو زندگی گزارنے کا مطلب ہی پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے یہ قرآن عطا کیا، اللہ نے اتنا پیارا دین عطا کیا، اللہ نے یہ پیغمبر عطا کیا، اس پیغمبر کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے اور اس دین اسلام کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ سارے اہل اسلام کا اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر بنا دیا۔ یہ عزت کس نے عطا کی؟ اس قرآن نے عطا کی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر قوموں کو زوال تک لے کے آتے ہیں، پھر قوموں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ آج ہر مسلمان اس بات کا دعوے دار تو ہے، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نیت باندھتے ہیں کہ منہ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف، منہ ہمارا بیت اللہ کی طرف۔ اللہ معاف کرے، نیت تو یہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے طور طریقے دیکھے جائیں اور ہماری زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہے اس کو دیکھا جائے تو ہماری سمت کیا ہے، ہم کن کے طور طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ہماری زندگی کے گزارنے کے جو طریقے ہیں یا جنہیں آج ہم کامیابی کے راستے سمجھتے ہیں، وہ راستہ ہمارا کہاں جاتا ہے؟ یا تو لندن کی طرف، یا امریکہ کی طرف، یورپین ممالک کی طرف۔ قرآن کریم کا راستہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے جو احکامات بیان فرمائے ان احکامات کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کہ جو ایک وقت تھا کہ پوری دنیا پر امت مسلمہ کا عروج تھا اور پوری امت مسلمہ مضبوط تھی اجتماعی طور پر، آج اللہ معاف کرے جہاں بھی مسلمان ہیں وہ کافروں کے ظلم کے تلے، کافروں کے شر سے محفوظ نہیں۔ اللہ معاف کرے، مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وجہ یہ کہ آج ہم تارک قرآن بن چکے ہیں، آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن پر ایمان ہم نے لایا تو صرف قرآن کریم کی تلاوت تک، قرآن کریم کی زیارت تک، قرآن کریم کا سمجھنا اور پھر قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، دور دور تک اس کا تصور کوئی نہیں ہے۔ اور بڑی آسانی سے اللہ معاف کرے جواب دے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ ترغیب دے کہ بھئی یہ قرآن ٹھیک ہے تلاوت کرنے پر، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے پر، آپ سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے، اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن کس لیے آیا تھا؟ یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر، قرآن کریم کی آیات کو سمجھ کر پوری زندگی قرآن کریم پر عمل کرتے رہیں۔ آج جس کو کہا جائے کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سیکھنے والا قرآن کو، ہے کوئی سمجھنے والا قرآن کو، ہے کوئی قرآن کے قریب آنے والا، کہ ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے۔ اگر آج دنیا میں انسان انگریزی زبان سیکھ سکتا ہے اور دنیا کی بے شمار اور لازوال اور مشکل سے مشکل زبانیں سیکھ سکتا ہے، تو عربی زبان سیکھنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ خود اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی قرآن کریم کو سمجھنے والا، ہے کوئی قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اگر ہم نے عزت چاہنی ہے اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرما دیں، تو یاد رکھیے کہ قرآن پر عمل کیے بغیر ہمیں وہ عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے میرا پیغمبر ہم نے یہ قرآن آپ کو اس لیے عطا نہیں کیا کہ آپ مشکلات میں پڑ جائیں، ہم نے یہ قرآن آپ کو اس لیے عطا نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف ہو، ہم نے یہ قرآن آپ کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس قرآن پر عمل کر کے آپ دنیا میں بھی عزت حاصل کریں اور آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں بھی عزتیں حاصل کریں۔ صحابہ کرام اس قرآن کو سیکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی کا واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ، اور یہی وہ مبارک صورت تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، لیکن انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ اے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو قرآن پر آنا نہیں چاہتا، اگر تو قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتا، تو میرے دل میں بھی الحمدللہ ایمان آ چکا ہے، میں اس قرآن کو کبھی چھوڑوں گی نہیں۔ اور یہی جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر ہم نے یہ قرآن آپ کو اس لیے عطا نہیں کیا کہ یہ قرآن آپ کو مشکل میں ڈال دے، نہیں، یہ قرآن تو دنیا آخرت میں تمہیں عزتیں عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ طیبہ سے جو قافلے آیا کرتے تھے ان قافلوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک قافلہ آتا، ان سے سوال کیا جاتا کہ تم میں کوئی حافظ ہے؟ جی ایک حافظ ہے، تو ان سے ایک آیت سیکھ لی، 2 آیتیں سیکھ لی، پھر پتہ نہیں مہینے کے بعد، 10 دنوں کے بعد، 2 مہینوں کے بعد پھر کوئی قافلہ آتا، پھر ایک آیت سیکھتے، پھر 2 آیتیں سیکھتے۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، مساجد کے اندر حفاظ قرآن، علماء قرآن، قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم آ کے تھوڑی دیر کے لیے اپنا قرآن ٹھیک کر لیں تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کی ذات بھی ہم سے خوش ہو۔ اللہ معاف کرے جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، وہ قرآن کے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں آئے گا، چاہے جائے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کیا کرنا ہو۔ تو اللہ معاف کرے آج اس چیز کی وجہ سے پوری امت مسلمہ یہ زوال کی طرف جا رہی ہے، ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے کافر مسلمانوں پر چڑھائی کرتے آ رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کریم کے احکامات کو چھوڑ رکھا ہے، اور اجتماعی طور پر مسلمان قرآن کریم کے تارک بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے۔ اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے اور اسی طرح کا عروج اگر مسلمانوں نے حاصل کرنا ہے تو یقین جانیے قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اور قرآن کریم کا سب سے پہلا حق کہ قرآن پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پھر اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد جو بنیادی حق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پوری زندگی مرتے دم تک قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا۔ انشاءاللہ جب اس حالت میں موت آئے گی تو یہی قرآن مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور یہی قرآن ہمیں انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔